معزز سامعین کرام، دینی اور ایمانی بھائیوں، ایک شاعر نے بڑی حقیقت کو اس ایک شعر میں بیان کیا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ مرتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ مرتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ ایک چیز کو تعمیر کرنے میں بڑا وقت لگتا ہے، کسی چیز کو بنانے میں بڑا ٹائم درکار ہوتا ہے۔ ایک انسان کو تعمیر کرنے میں، بنانے میں، کردار سازی میں، اس کی پرسنالٹی تیار کرنے میں، اس کو ایک اسٹیج تک لانے میں دسیوں سال لگ جاتے ہیں، لیکن ایک لمحے میں فنا کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، ملیامیٹ کرنے کے لیے آدمی سامنے آ جاتا ہے اور وہ کاروائیاں کر دیتا ہے جس کی بنیاد پر سینکڑوں سال کی محنت پانی ہو جاتی ہے۔ بنانا مشکل ہے، بگاڑنا آسان ہے، تعمیر کرنا مشکل ہے، اس کو منہدم کرنا آسان ہے۔ اسی طرح ایک انسان کو بھی بنانا مشکل ہے، بڑی محنتیں، بڑے وقت، بڑا ٹائم، بڑی طاقتیں، بڑی صلاحیتیں، بڑے افراد، بڑے سورسز لگتے ہیں، تب ایک انسان کا کیریکٹر، ایک انسان کی پرسنالٹی بنتی ہے۔ لیکن اس کو برباد کرنے کے لیے ایک واقعہ کافی ہوتا ہے۔ ایک کھیت کو پیدا کرنے کے لیے، اس کی پیداوار لانے کے لیے، بیج خریدنے سے لے کر، سچائی سے لے کر، اس کی نگہداشت، اور جب پیڑ نکل آتا ہے اس کی نگرانی، اس پر وقت، رات و دن ایک کرنے کے بعد، اس کے پکنے کے انتظار کے بعد، اس کے تیار ہونے تک کا وقت بڑا طویل ہوتا ہے، اس میں بڑی محنت ہوتی ہے، کسان کی بڑی کوشش ہوتی ہے۔ لیکن صرف ماچس کی ایک تیلی پوری کے پورے کھلیان کو خاک میں ملا دیتی ہے، زیرو کر دیتی ہے، اور ساری محنت کو زمین کے اندر ڈبو دیتی ہے، دھسا دیتی ہے، دفن کر دیتی ہے۔ ہمارے سامنے اس ہفتے میں ایک بڑا ہولناک، دردناک، فکر انگیز اور خطرناک واقعہ دلی کی سرزمین پر پیش آیا۔ میں آپ کے سامنے اس واقعات کی تفصیل کیا رکھوں، آپ زیادہ جانتے ہیں، اور میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، وائرل ویڈیوز کے ذریعے سے، نیوز کے ذریعے سے ہمارے تک وہ تمام چیزیں پہنچی ہیں جو وہاں پہ گزری ہیں لمحہ لمحہ۔ کیونکہ آج کا زمانہ ہر چیز کو کیچ کر لینے کا ہے، ریکارڈ کر لینے کا ہے، محفوظ کر لینے کا ہے، جس کی بنیاد پر چیزوں کو انالائز کیا جاتا ہے، چیزوں کو سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے وہ تمام چیزیں آ چکی ہیں کثیر تعداد میں، بڑی حد تک اس کی بنیاد پر ہم اس کے اسباب، اس کے ریزنز اور اس میں ہونے والی کارروائیوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ ان تمام تفصیلات کو چھوڑیے، میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ رائٹ کی ایک حقیقت، اس ملک کے اندر مسلمانوں کا پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، مسلمانوں کے لیے جو رسپانسبلٹیز ہیں اور کرنے کے جو کام ہیں وہ کیا ہیں، ان ٹربلز کو فیس کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا طاقت چاہیے۔ یہ جو حالات پیش آتے رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو کھیلا جاتا ہے، اس سے اپنے کو بچانے کے لیے ہمیں ایز اے کمیونٹی کیا ڈیسیژنز لینے ہیں، کیا کام کرنے ہیں، کس طرح سے اس ملک میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، کس طرح سے اپنے فیوچر کو محفوظ اور سیو کرنا ہے، اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم آج سے کچھ لیسن لے کر کل کچھ کر سکیں۔ ورنہ مصیبت یہ ہے، بڑی پریشانی یہ ہے، تکلیف کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری ایک بڑی مشقت، بلکہ کہنا چاہیے ایک ہماری بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم چیزوں کو ان کے ظاہر اور ان کے جو سامنے پیش آنے والے واقعات ہوتے ہیں اس کے اندر ریئیکشن کے طور پر اپنا ایک ڈیسیژن لیتے ہوئے، اپنا ایک ویو لیتے ہوئے کوئی کام کرتے ہیں۔
ہم جو چیز پیش آ رہی ہے اس وقت میں، اس سچویشن میں یا اس موقع پر جو ہمارے اندر ریاکشن پیدا ہوتا ہے، وہی ہمارا فیوچر کا پلان بھی ہوتا ہے، وہی ہمارا پریزنٹ بھی ہوتا ہے، اور وہی ہمارے پاس کی حقیقت بھی ہوتا ہے۔ حالانکہ زندہ قوم، کامیاب قوم، ترقی کرنے والی قوم ہمیشہ اپنے پاسٹ کو اپنی نگاہوں میں رکھتی ہے اور اپنے پریزنٹ کو مضبوط بناتی ہے اور اس میں محنت کرتی ہے، ماسٹر پلان کے ساتھ چلتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ آج ہو رہا ہے اس کو لارجر ویو میں، مستقبل کے آئینے میں دیکھتی ہے اور اس کا جائزہ لیتی ہے، اس کے سولوشنز نکالتی ہے اور اس پر پھر کام کرتی ہے۔ یہ مسلمانوں کی ایک بڑی کمزوری ہے جس میں ہم بہت حد تک فیل رہے ہیں۔ 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا۔ ملک کی آزادی میں ہم برابر کے شریک رہے، بلکہ لیڈرز ہم تھے، لیڈرشپ ہماری تھی جس نے لوگوں کو جوڑا تھا، جس نے کام کیا تھا، جس نے آگے بڑھ بڑھ کر لوگوں کے اندر ایک جاگرکتا پیدا کی تھی، غیر مسلموں کو ساتھ جوڑا تھا اور بڑی قربانیاں دی تھی، جس کے نتیجے میں ملک آزاد ہوا تھا۔ لیکن اس آزادی کے بعد ہی فوراً اس ملک کے سینے پر ایک خنجر گھونپا گیا، اس ملک کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے۔ یہ ایک پری پلان سازش تھی انگریزوں کی، اور کچھ اپنے بھی غدار تھے، جس کے نتیجے میں اس ملک کو دو ٹکڑوں میں توڑ دیا گیا۔ یہاں پر جو ایک یونٹی تھی، جو ایک نیا ہندوستان بننے والا تھا، اس خواب کو انگریز طاقت نے ختم کر دیا، ملیمیٹ کر دیا، اور اس ملک کا ایک ایسا ٹینشن کریٹ کیا جس کے نتیجے میں یہ ملک کبھی ترقی نہ کر سکے، کبھی آگے نہ بڑھ سکے، آپسی لڑائیوں میں مٹ کر فنا ہو جائے۔ اور پھر اس تقسیم کے واقعے میں 2 ملین لوگوں کی جانیں گئیں، 20 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی، دونوں طرف سے بڑی قربانیاں ہوئیں، اور بڑی تعداد میں ہمارے جو یہاں سے مسلمان مائیگرینٹ تھے اور ادھر جا رہے تھے، پنجاب کی سرزمین پر ان کا بے پناہ خون بہا۔ کتابوں میں لکھا گیا، ہسٹری میں درج ہے کہ جب یہاں سے ٹرین جاتی تھی تو وہاں سے پوری کوچ کے اندر ایک زندہ انسان نہیں ملتا تھا، پوری کوچ صرف لاش سے بھری ہوتی، بلکہ پوری ٹرین کے اندر چند گنتی کے لوگ اتر پاتے تھے جو زندہ بچ کے آئے ہوتے تھے، ورنہ پوری ٹرین انسانوں کی لاش اور قبرستان بن کے اس ملک پہنچتی تھی۔ یہ ایک بھیانک خطرناک رائٹ جو ملک کی تقسیم کی شکل میں پورے ہندوستان کے اندر، اور خاص طور پہ پورے ہندوستان میں، آپ کی طرف تو اس کے اثرات نہیں تھے، لیکن جو نارتھ انڈیا ہے، پنجاب کا علاقہ ہے، یو پی کا اور دلی کا اور اس کے آس پاس کے علاقے ہیں، ہریانہ ہے، وہاں سے جو ٹرینیں جاتی تھیں پنجاب پاکستان جو اب بن گیا، تو وہاں پہ یہ تمام کارروائیاں ہوتی تھیں جو تاریخ کے اندر بہت سرخ الفاظ سے لکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد سے آج تک 70 سال کا آپ سمجھیے عرصہ گزرا ہے، 25,000 سے 30,000 رائٹس ہو چکے ہیں، سویلین رائٹس۔ اور یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انگریزوں کے اس ملک میں آنے سے پہلے اس پورے ملک کی تاریخ کے اندر، چاہے وہ مغلوں کی تاریخ ہو یا مغل سے پہلے لودھیوں کی تاریخ ہو یا لودھیوں سے پہلے تغلق کی تاریخ ہو یا تغلق سے پہلے اور دوسرے جو لوگ آئے ہیں ان کی تاریخ ہو، ان تمام کے اندر آپ ایک واقعہ تاریخ کے اندر سے نکال کر نہیں پیش کر سکتے جس کی بنیاد پہ یہ ثابت کیا جائے کہ اس اکھنڈ ہندوستان کے اندر سول رائٹ ہوا ہے۔ اس ملک کے اندر جتنی کارروائیاں ہوئیں، جتنے حکمراں آئے، جتنے راجا بنے، ان سب کی فوجوں میں لڑائیاں ہوتی تھیں، سویلینز کبھی آپس میں نہیں ٹکراتے تھے۔ اس کی ایک شہادت نہیں پیش کی جا سکتی ہے، لیکن اس ملک کے آزادی کے بعد سے 25 سے 30 ہزار دنگے، فساد، لڑائیاں سویلینز کے درمیان کرائی گئی ہیں اور بھیانک شکل میں ہوئی ہیں، لاکھوں لاکھ انسان اس کے بھیٹ چڑھے ہیں۔ یہ اس ملک کا ایک ایسا کڑوا سچ ہے جو آزادی کے ساتھ ایک سیاہ داغ اس کی پیشانی پر لگاتا ہے۔
اس ملک کی اگر آزادی کی حسین تابناک عظیم تاریخ ہے تو اس تاریخ کے بعد سے آج تک اس کے چہرے پر دسیوں کالک لگ گئی ہیں۔ اس کی بنیاد پر اس ملک کو ایک ایسا گندا دیش بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی بنیاد پر آپس میں ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن بن گیا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا دشمن بن گیا ہے، ایک گھر اپنے برابر کے گھر والوں کا دشمن بن گیا ہے، ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے اپنے گھر سے ڈنڈا، اسلحہ، چاقو، چھری جو ملتا ہے اس کو لے کر نکلتا ہے، اور اپنے پڑوسی کا خون کرنے میں اس کے اندر کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ یہ نفرت کے بیج ہیں جو سالوں سال دلوں کے اندر ڈالے گئے ہیں، ذہنوں میں پیوست کیے گئے ہیں۔ ہر میڈیا سے، ہر فارم سے، ہر اسٹیج سے ایک ایسا ڈسکریمنیشنری پروگرام چلایا گیا ہے جس کی بنیاد پر ہندوستان کے اندر ذاتوں کی بنیاد پر، مذہبوں کی بنیاد پر، علاقوں کی بنیاد پر انسان کو دوسرے انسان سے کاٹ دیا جائے، اور اس میں دشمن، غدار طاقتیں بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئی ہیں۔ میں آپ کے سامنے دلی کے واقعے کے پس منظر میں بات کر رہا ہوں، لیکن میرے سامنے اس سے پہلے کے سینکڑوں رائٹس بھی ہیں جو اس ہندوستان کی سرزمین میں دیکھے ہیں۔ اس کی بنیاد پر سینکڑوں بلکہ ہزاروں، اور سب کو جوڑا جائے تو لاکھوں انسان فنا ہوئے ہیں، قتل کیے گئے ہیں، اور ہزاروں گھر برباد ہو گئے ہیں۔ وہ تباہیاں ہوئی ہیں جس کو ہم آج کی بڑی بڑی جنگوں میں ایک ملک کی دوسرے ملک کے خلاف دیکھتے ہیں۔ قرآن کا، اللہ کا، دین کا میسج کیا ہے، یہ تصور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پہنچائیں۔ یہ ضرورت ہے کہ ہم آج نہیں، جبکہ ہم اس پوزیشن میں کہ ایک واقعہ ہو گیا ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد ہمیں اللہ کے اور اس کے دین کے اس پیغام کو اپنے تمام ہندوستانیوں کے سامنے رکھنا چاہیے جو ہماری اصل پوزیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات فرض کی تھی، طے کی تھی، اور ہم تمہیں بھی سنا رہے ہیں کہ جس شخص نے کسی ایک بھی انسان کو قتل کیا گویا کہ اس نے پوری ہیومن کائنڈ کو مار ڈالا ہے، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی ہے تو ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی ہو۔ یہ اسلام کا بیسک تصور ہے۔ اسلام جانوں کی حفاظت کا ضامن ہے۔ اسلام لوگوں کی عزت آبرو کی نگہداشت کا داعی ہے۔ اسلام اس بات کی گارنٹی لیتا ہے کہ ایک مسلمان کسی دوسرے انسان کو مار نہیں سکتا ہے، چاہے وہ اس کے مذہب کا ہو یا دوسرے مذہب کا ہو، لیکن اگر وہ معاہد ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ ایک کانٹریکٹ یا ایک معاہدے کے تحت، ایک کانسٹیٹیوشن کے تحت مل کر رہ رہا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو بلا وجہ قتل کرے۔ یہ اسلام کا میسج ہے جو ہمیں شریعت اور اسلام کے ریپرزنٹیٹیو کے طور پر پیش کرنا تھا، اور اس میں ہم ناکام ہوئے۔ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو قرآن کی یہ آیت لوگوں میں کوٹ کر کر کے پہنچاتے ہیں، قاتل المشرکین۔ دیکھو ان کا قرآن کہتا ہے کہ تمام مشرک سے جنگ کرو، ہر مشرک کو کاٹو مارو، ہر دوسرے مذہب والے کو قتل کرو۔ وہ قرآن کی اس آیت کو بغیر کانٹیکسٹ کے نقل کر کے ان کے ذہنوں میں زہر ڈالتے ہیں، اور ہم قرآن کی اس آیت کو ان کے سامنے نہیں پیش کر پاتے کہ اللہ فرماتا ہے جو بھی کسی بھی انسان کو بغیر حق کے ناحق قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے۔ اس کے لیے دنیا میں بھی بربادی ہے کہ اس کو بدلے میں دنیا میں فوراً قتل کیا جائے گا، اور آخرت میں اس کے لیے صرف جہنم ہے۔ یہ قرآن کا اصل میسج جس کے ذریعے سے ہمیں ان کے تھاٹس کو کاؤنٹر کرنا تھا، ہم اس پلیٹ فارم پہ، اس اسٹیج پہ، اس پاور سے، اس اسپیڈ سے نہیں جا سکے جس کی بنیاد پر وہ ناپاک ذہنیت کامیاب ہو گئی جو اس ملک کو تقسیم کرتی ہے۔ آج بھی ضرورت ہے
کہ ہم اسلام کے اس اصل پیغام کو ان ذہنوں تک، ان لوگوں تک پہنچائیں جہاں تک زہر ڈل چکا ہے۔ یہ ایک بیسک اور کامن بات تھی جو میں نے رکھنا مناسب سمجھا۔ اب اس کے بعد میں بات کرتا ہوں کہ جب واقعہ پیش آتا ہے، جب حالات بنتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو پہلے کے آپ کے آپسی رشتے اور تعلقات ہوتے ہیں، اور سماجی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر جو ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ بہت افیکٹ کرتی ہے، اور اس کا نتیجہ کسی نہ کسی حد تک ہم کو دہلی میں دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ اس سے پہلے شاید ہم نے ایسا کم دیکھا جو دہلی کے رائٹ میں دیکھنے کو ملا۔ بہت ساری رپورٹس اور ڈاکومنٹریز آئی ہیں، بی بی سی نے بھی اس کو کور کیا، اور بھی جگہوں سے اس کے رپورٹ سامنے آئی کہ کس طرح ایک علاقے کے اندر جہاں پہ مسلم میجورٹی تھی، ان مسلمانوں نے اپنے ہندو بھائیوں کی حفاظت کی ہے، دنگائیوں سے بچایا ہے۔ چاہے وہ جو بھی دنگائی ہوں، ان کا نام، دھرم، چہرہ نہیں سمجھ میں آتا، لیکن ان سے بچانے کے لیے ہمارے مسلمان بھائی آگے آئے، یہاں تک کہ مندروں کی حفاظت کے لیے مسلمان کھڑے ہو گئے تھے اور سامنے آ گئے تھے، کسی کو مندر کے اندر ناپاک قدم رکھنے نہیں دیں گے جو اس کو توڑ سکے، اس کو کوئی کسی طرح کا اس کو نقصان پہنچا سکے۔ اسی طرح بعض علاقوں میں جہاں غیر مسلم میجورٹی تھی، انہوں نے ہمارے مسلم بھائیوں کو اپنے گھروں میں پناہ دی، اور اس کے بعد وہ لوگ مسجدوں کی حفاظت کے لیے آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ہاتھ سے ہاتھ باندھ کر کہا کہ اگر کوئی بھی آئے گا تو اسے ہمارے اوپر سے گزر کر جانا پڑے گا، میں اپنے گھروں کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کی، پڑوسیوں کی حفاظت کروں گا۔ ایسے بھی واقعات ہیں جو دلی سے سامنے آئے ہیں، لیکن اس کے بعد ان لوگوں کا دباؤ، ان کا زور زبردستی کہ ان کو باہر نکالو ورنہ ہم تمہیں بھی ان کے ساتھ جلا دیں گے، اس طرح کے بھی واقعات آئے، یہاں تک کہ 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد انہوں نے حفاظت کے ساتھ ان کو نکال کر دوسرے علاقوں میں پہنچایا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا آپسی سدبھاؤ اچھا ہوتا ہے، جب ہمارا ریلیشن شپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، وہ کسی مذہب کے بھی ہوں، اچھا ہوتا ہے، تو وہ علاقہ دنگائیوں کے خلاف ایک زبردست پاورفل یونٹ بن کر سامنے آتا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اس سے سبق لیں اور اس کو اپنے علاقوں میں بھی مضبوط کریں، اس کی مہم چلائیں، ہر موقع پر، خوشی کا ہو، غمی کا ہو، آپس میں ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے جس کی بنیاد پر ہمارا پڑوسی غیر مسلم بھائی کبھی ہمارے خلاف کسی بھی طرح کی کارروائی میں ذرہ برابر بھی شریک ہونے کی ہمت نہ رکھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کا بھی ان سے ایسا تعلق ہو کہ اگر ان پر کوئی باہر کا حملہ کرتا ہے تو ہمارے مسلمان ان کی حفاظت کے لیے سامنے آئیں اور اس کو اپنا فرض سمجھیں۔ جب یہ ریلیشن شپ قائم ہو جائے گی تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جتنی بڑی بڑی پلاننگز بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھنے والے کر لیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک پہلو ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایکشن پلان کی ہے، اور میں اس کو دوسرے لوگوں کے 70 سال بلکہ 100 سال کی کوشش کے نتیجے میں آنے والے رزلٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اور آج اپنی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، جو ایک حکومت ہوتی ہے، گورنمنٹ ہوتی ہے، ایک ملک کا ایک سسٹم ہوتا ہے چلانے کا، اس کے اندر 2 بیسک پلرز ہوتے ہیں۔ وہ 2 بیسک پلر اصل میں ملک کو چلاتے ہیں۔ کرسیوں پر بیٹھنے والے بدل سکتے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پہ ڈیموکریٹک کنٹری کی، جس کے اندر ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے۔ وہ کانسٹیٹیوشن اصل میں حاکم ہوتا ہے، اس کانسٹیٹیوشن کو لے کر پالیسیز بنا کر امپلیمنٹ کرنے کے لیے کرسیوں پر بیٹھنے والے آتے ہیں، جن کو بھی لوگ پسند کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، وہ سورسز کو لے کر لوگوں تک پہنچانے کا ایک میڈیم کے طور پر کام کرتے ہیں۔ یہ ڈیموکریٹک ایک کنٹری کا بیس ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ڈیموکریٹک جو کنٹریز ہیں وہ ڈیموکریٹک نہیں رہی ہیں، وہ ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہی ہیں، جہاں پہ ایک آدمی پوری کمان اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور جس سنستھا کو چاہے، جس فیلڈ میں چاہے اپنے ارادے نافذ کرتا ہے اور دوسروں کو اور قانون کو اور نظام کو اپنی رفتار سے چلنے نہیں دیتا ہے۔ یہ تو ایک بڑی مصیبت ہے، اس کو چھوڑیے۔
میں جو بات کر رہا ہوں وہ ایکشن پلان کی ہے، میں جو بات کر رہا ہوں وہ پریکٹیکل ریزلٹس اور پریکٹیکل سولوشنز کی ہے، جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر ہم نے اس پہلو سے غور کیا، محنت کی اور پوری کمیونٹی نے مل کر اس پر زبردست کام کیا تو آج نہیں لیکن 10 سال کے بعد ہم اپنے کو ان مشکلات سے کسی قدر نکال سکتے ہیں۔ جو 2 پلرز میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں وہ ہیں، ایک ہے ایڈمنسٹریشن، جو ملک کا ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے وہ ایک پلر ہوتا ہے اس ملک کو چلانے کے لیے۔ دوسرا پلر ہوتا ہے جو فوج اور پولیس ہوتا ہے۔ یہ 2 پلر ہیں جن کے اوپر کرسیاں ہوتی ہیں، وہ کرسیاں انہی سے چلتی ہیں اور انہی کے ذریعے چلاتی ہیں ملک کو۔ یہ 2 پلر، ان دونوں پلر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی پوزیشن کو تصور کیجیے۔ 70 سال اور 100 سال کے اندر دوسروں نے ان 2 پلر کے اندر جتنی محنت کی ہے اس کی 0.01% بھی شاید ہم نے نہ کی ہوگی۔ ایک پولیٹیکل چینجنگ کے لیے کوشش ہوتی ہے، پارٹیز کو چینج کرنا، ایک پارٹی کی وجہ دوسری پارٹی کو لانا، اس میں تو 70 سال تک مسلمان ووٹ بینک کا کام کرتا ہی رہا ہے۔ ہر ایک اس کے پاس آتا رہا ہے اور اپنا ووٹ لینے کے لیے، ان کا ووٹ لینے کے لیے ان کو لبھاتا رہا ہے اور پھر اس کے بعد ٹوپی پہنا کر نکل گیا ہے۔ مسلمان تو بیوقوف بنا ہی ہے، یہ تو تاریخ ہے اس کی۔ کیونکہ ہم نے صرف پولیٹیکل سولوشنز کی طرف دیکھا، کون پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے جو ہمارے بارے میں 2-4 نعرے لگا دیتا ہے، ہم متاثر ہو کر اس کو ووٹ دے کر آتے ہیں، پھر 5 سال تک وہ ہمارے قریب بھی نہیں پھٹکتا ہے۔ یہ ہماری مجبوری رہی۔ پھر 5 سال کے بعد ایک دوسرا کینڈیڈیٹ آتا ہے جو ہمارا نام لیتا ہے، ہماری تعریف کرتا ہے، ہم اس کو ووٹ دے کر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ایک مصیبت ہے جس سے ہم جوجھتے رہے، گزرتے رہے۔ دوسرے لوگوں نے کبھی کسی سے ووٹوں کی بھیک نہیں مانگی، وہ زمین پر کام کرتے رہے، وہ فیلڈ میں اتر کے محنت کرتے رہے اور ان دونوں پلر کو اپنا مضبوط بناتے رہے۔ اس کے اندر اپنے ویژنز، اپنے تھاٹس، اپنے نظریات داخل کرتے رہے اور وہاں پہ انہوں نے اپنی جیت کو سمجھا۔ آج کرسیوں پر بیٹھنے والے بدل جاتے ہیں، پارٹیاں چینج ہو جاتی ہیں، چہرے دوسرے آ جاتے ہیں، لیکن زمین پر حقیقتیں نہیں بدلتی، زمین پر حقیقتیں نہیں بدلتی، کیونکہ زمین پر اس کو چلانے والے ان کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم مسلمان ان دونوں فیلڈ پر محنت کریں۔ آج بھی وقت ہے کہ ہم اٹھیں تاکہ 10 سال کے بعد ہماری آگے آنے والی نسلیں اس کو سمجھ سکیں اور اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ مسلمانوں کی مصیبت ایک عمومی مسئلہ، ہم بزنس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بزنس کے اندر مسلمان خوب کودنا بھی چاہیے، کرنا بھی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر اگر ہم کسی پروفیشن میں آنا چاہیں، ڈاکٹری کو دیکھیں گے، میڈیکل کو دیکھیں گے، انجینئرنگ کو دیکھیں گے، اس کو مسلمانوں کے درمیان سب سے اہمیت ملتی ہے۔ اور میں اگر آج جائزہ لوں اپنے نوجوانوں کا، جو ہمارے کالجز کے بچے ہیں مسلمس، ان سے جا کے اگر آپ ایک سروے کر کے رزلٹ نکالیں کہ ان میں سے ان کا فیوچر کیا ہے، وہ کیا سوچتے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ ان میں سے کم سے کم اگر میں بڑھا کے کہوں تو 90 بلکہ 95% میڈیکل اور انجینئر سے ریلیٹڈ ہی نکلیں گے۔ 2-4% آپ کو شاید مل جائیں، وہ بھی میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں، جو کہتے ہوں گے کہ میں ایڈمنسٹریشن کی فیلڈ میں آ کر IAS اور اس طرح کی فیلڈ میں آ کر ملک کی جو کی پوزیشنز ہوتی ہیں وہاں تک جانے کا ایم رکھتا ہوں اور اس پر کام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مسلمانوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے جس کی بنیاد پر ہم نے اس اہم ترین راستے کو چھوڑ دیا جس پر جا کر ہم کم سے کم اس چیز کو تو روک سکتے تھے جس چیز کو آج آسانی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بڑا محنت کا کام ہے اور 10 سال کا کام ہے، 1-2 دن کا کام نہیں ہے۔ مسلمانوں کی ایک مشکل یہ ہے، مسلمان ایک ریولیوشنری پروگرام یا ریاکشن والے پروگرام میں تو ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج پروٹیسٹ کرنا ہو تو مسلمان بڑی تعداد میں نکل کے آ جائیں گے، لیکن اگر ان کے سامنے 10 سال کا ایک پروگرام دیا جائے جس کے مطابق ان کے آگے آنے والی نسل کی حفاظت کرنی ہو تو ان میں سے شاید ایک آدمی بھی ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔
یہ ہماری پریشانی، اس سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ اب ہم بہت پٹ چکے، اب ہمارے اوپر بہت زیادتیاں ہو چکی، اب ہمارے ذہنوں سے بہت کھیلا گیا، اب ہمارے ووٹ بینک کے طور پر بہت دیکھا گیا، اب ہمارا استحصال بہت کیا گیا۔ اب ہمیں سمجھنا چاہیے، اب ہمیں غور کرنا چاہیے، اب ہمیں اپنے فیوچر کے پلانز تیار کرنے چاہیے، اب ہمیں صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ زمین پر کام کے لیے اترنا چاہیے۔ اگر ہم نے یہ کیا تو ہم کل اچھے نتائج دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے، آج میں آپ کے درمیان منگلور کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ اس طرح کے کوچنگ سینٹرز، انسٹیٹیوٹ ہوں گے جو اچھی نمائندگی کر سکیں یا اچھے تیاری کرا سکیں۔ اس کی بنیاد پر ہمارے مسلم کمیونٹی ان فیلڈ کے اندر آسانی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، ترقی کے ساتھ جائے۔ بچہ PUC کرتا ہے، اس کے سامنے یا تو گلف سامنے ہوتا ہے جہاں وہ بھاگتا ہے، یا اس کے بعد پھر اس کے سامنے اگر کچھ کام کرنا ہے تو میڈیکل یا انجینئرنگ ہوتی ہے، یا دکان ہوتی ہے، ایک باپ کا بزنس ہوتا ہے اس ملک میں یا باہر، اسی میں لگ کر اپنا فیوچر سوچتا ہے، اپنا فیوچر سیٹ ہو گیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس ملک میں پوری قوم کے لیے، پورے ملک کے لیے، آگے آنے والی نسلوں کے لیے میں کیسے کنٹریبیوشن کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے افراد کو تیار کرنے کے لیے کی ضرورت ہے، اس میں لوگوں کو ترغیب دینے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو ہمارے انٹلیکچوئلس ہوں، جو جینیس ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں، ان کو اس کی طرف لانے اور ان کے لیے ایک ایسے میڈیمز تیار کرنے کی، ایک ایسے انسٹیٹیوٹ اور کوچنگ سینٹرز تیار کرنے کی ضرورت ہے جس میں ان کو آسانی کے ساتھ لایا جا سکے اور ان کو برائٹ فیوچر اس میں نظر آئے۔ یہ ایک بہت اہم کام ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر مل کر پوری امت نہیں کرتی ہے تو پوری امت گنہگار ہوگی۔ دوسری فیلڈ، دوسرا پلر جو آرمی کا ہے اور پولیس کا ہے، ہم دسیوں واقعات دیکھتے ہیں اور بڑی تکلیف کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ جس کو ہمارا محافظ بنایا گیا وہی ڈکیت بن جاتا ہے، جس کی ذمہ داری حفاظت کی ہوتی ہے وہی دوسروں پر حملہ کرنے میں معاون بن جاتا ہے یا لاچار بن جاتا ہے، اور اس کے پاس اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی انسانیت، اپنی ہیومینٹی کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ قدم اٹھا سکے اور اپنے انسان ہونے کا ثبوت دے سکے۔ وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ جب انسان بگڑتا ہے تو انسان پھر جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس فیلڈ میں آگے آئیں۔ دسیوں موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ فیلڈ کے اندر جگہیں ہوتی ہیں، اسکوپ ہوتا ہے، اسپیس ہوتا ہے، لیکن ہمارے مسلمان بچے اس طرف نہیں جاتے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو لوور پوزیشنز ہیں، جو عام پولیس کی پوزیشنز ہوتی ہیں، اس کے لیے شاید بڑے بزنس مینز جو ہوتے ہیں یا بڑے بڑے عہدوں پر رہنے والے یا گلف میں بڑے تجارتیں کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے بچے نہیں آتے اور نہیں آ سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ان کے لیے اس کے اندر وہ فیوچر نہیں دکھتا ہے، لیکن وہ IAS کے واسطے سے ان کے اس کی پوائنٹ تک جا سکتے ہیں جس پوائنٹ پر رہ کر ایک بڑے ڈیسیژنس لیے جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف کرنے کا کام کیا ہے؟ آپ سلم ایریاز کو ڈھونڈیے، آپ مسلمانوں میں جو کمزور ہیں، جو بیچارے کچھ کام نہیں کرتے، جن کے پاس مواقع نہیں ہیں، جن کے پاس ویلتھ نہیں ہے کہ وہ کوئی بزنس کر سکیں، کوئی اتنی پڑھائی کر سکیں کہ وہ ڈاکٹر یا انجینئر بن جائیں، آپ ایسے بچوں کو جو ہیلتھ کے اعتبار سے سلیکٹڈ ہوں آپ منتخب کریے، ان کے لیے اچھے انسٹیٹیوٹ تیار کریے، ان کی ٹریننگ کے انتظامات کریے، اور جس کی بنیاد پر ان کو لا کے ان جگہوں پر بھرتی کرانے کے انتظامات کریے۔ یہ کرنے کا کام ہے، اور اس طریقے سے ہم اس چیز کو پر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آرمی میں بھی بہت سارے اسپیس اور بہت سارے مواقع نکلتے ہیں جس کے اندر ہمیں تیاری کر کر کے اپنے بچوں کو پہنچانا چاہیے، اور بڑے عہدوں تک جانے کے لیے جو کمپٹیٹیو ایگزامس ہوتے ہیں اس کی تیاری، اس کی ٹریننگ اور اس میں محنت کرانے کے لیے بھی ہمیں اچھے ذہین اور جینیس لوگوں کو، طلباء کو تیار کر کے لانا چاہیے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو اس راستے میں صدقہ کریے، بہترین اور افضل ترین صدقہ ہوگا۔ میں آپ کو مسجد کے ممبر سے کہہ رہا ہوں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، اس راستے میں آپ کا پیسہ خرچ کرنا افضل ترین عبادتوں میں سے ہوگا۔
آپ کمانے کی نیت سے اس چیز کو مت شروع کریے، آپ پیسہ لگائیے اور اس راستے میں صدقات کریے۔ یہ بہترین صدقے کا میدان ہے۔ صرف صدقے کا میدان وہ نہیں ہوتا ہے جو آج ہم نے بنا لیا ہے۔ ایک آدمی ہے جس کا گھر ٹوٹ گیا ہے، اس کا گھر بنا دیا۔ ایک آدمی ہے جو سیلاب زدہ ہے، اس کے لیے کچھ پیسہ جمع کر کے دے دیا۔ یقیناً اس جگہ پہ پیسہ خرچ کرنا مسلمانوں کا پوری امت کی طرف سے ایک ذمہ داری اور فرض ہے، لیکن اسی طرح فرض یہ ہے کہ ان راستوں کے اندر بھی مسلمان مل کر ایک ایسی ذمہ داری ادا کریں اپنے پیسوں کو خرچ کر کے، تاکہ مسلمانوں کی طرف سے وہ نمائندگی ہو سکے، مسلمانوں کی طرف سے وہ ریپریزنٹیٹیوز جا سکیں جو ان جگہوں پر جا کر مسلمان اور پھر اس ملک کی صحیح طور پر نمائندگی کر سکیں۔ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں وہ ایک کمیونٹی کو دوسری کمیونٹی سے الگ کرنے کی نیت سے نہیں کہہ رہا، بلکہ میں اس نیت سے کہہ رہا ہوں اس ملک میں مائنورٹیز کے لیے جو اسکوپ ہے، اس ملک میں مائنورٹیز کو جو اوپر آنے کا کانسٹیٹیوشن کے اندر جو موقع ہے، آج ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو ختم کر رہے ہیں۔ دشمن کی دشمنی اور سازش کو مت دیکھیے، آپ اپنی کمزوری کو دیکھیے جس کے اندر ہمارا فیلئر سامنے آتا ہے اور ہم اس میں کمزور ہو کر پیش ہوتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم ان تمام پہلوؤں سے غور کریں اور ان تمام پہلوؤں پر بہت ریسرچ اور آبزرویشن کے بعد ریزلٹس نکالیں اور ایک ایکشن پلان کے تحت، چاہے وہ کوئی فرد ہو جو اس ذمہ داری کو لے اور چاہے مختلف سنستھائیں ہوں، مختلف مؤسسات ہوں، مختلف ادارے ہوں جو اس کام کو کرنے کے لیے آگے آئیں اور کریں۔ یہ بہت ضروری اور بنیادی کام ہے، اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی بھی ضرورت ہے اور بہت لمبے راستے پر جا کر بہت محنت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جم کر چلنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب سے کام لے، امت کو اس ملک میں عزت کے ساتھ، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مستقبل کو اس ملک کے اندر مضبوط فرمائے، تابناک فرمائے، روشن فرمائے اور ہم سب کے حق میں بہتر فیصلہ فرمائے۔ کہ اللہ دہلی میں جو لوگ مارے گئے ہیں کہ اللہ ان کے گھر والوں کو صبر بھی عطا فرمائے، جو زخمی ہیں ان کو صحت اور شفا عطا فرمائے، ہمارے جو مسلمان بھائی ان دنگوں میں شہید ہوئے ہیں کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، کہ اللہ امن کا ماحول پیدا فرمائے، دہلی کے اندر سکون کا ماحول پیدا فرمائے۔ شر پسند عناصر کو یا اللہ دنیا کے ظالم نہیں پکڑ رہے تو تو اپنی پکڑ سے ان کو پکڑ لے، یا اللہ تو ان کو سزا دے دے۔ یا اللہ دنیا سے امیدیں ہماری کم ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، لیکن تیری ذات سے امید باقی ہے کہ تو ظالم کو نہیں چھوڑتا ہے، مظلوم کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے اور آخرت میں تو بدلہ لے کر رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب